اس سے پہلے ہم نے ایک ویڈیو میں ایسے رائٹنگ کے متعلق پڑھا تھا. ایسے رائٹنگ یعنی مضمون نگاری. اور اس ویڈیو میں ہم نے سیکھا تھا کہ ایسے لکھتے وقت سب سے پہلا اور اہم سٹیپ ہوتا ہے determine what type of essay it is. یعنی اس بات کا تعین کرنا کہ آپ کس قسم کا ایسے لکھنے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے ایسے کی مختلف اقسام دیکھی تھیں، جیسے کہ نیریٹو جو ایک کہانی یا روایت کی طرح ہوتا ہے، ایکسپوزیٹری جس میں کسی بات کی تشریح یا وضاحت سے تفصیل بیان کی جاتی ہے. اس قسم کے ایسے میں اگر کسی ٹھوس چیز کے متعلق بات ہو رہی ہو تو وہ ڈسکرپٹیو ایسے کہلایا جائے گا، یعنی تفصیل سے کسی چیز کے مختلف پہلوؤں کے متعلق بات کرنا. اس کے علاوہ جو قسم ہم نے پڑھی تھی وہ تھی آرگیومنٹیٹیو، یعنی ایک قسم کا مباحثہ جس میں آپ دلائل کی مدد سے اپنے موقف کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس قسم کے ایسے میں آپ دیے گئے ٹاپک کے حق میں بھی لکھ سکتے ہیں یا پھر اس کی مخالفت میں بھی لکھ سکتے ہیں. ایسے کی ایک اور قسم ہے پرسویزو، یعنی جس میں آپ دلائل کی مدد سے اپنے نقطہ نظر پر لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور قسم ہے جسے کہتے ہیں کمپیریٹیو. اس قسم کو کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ بھی کہہ سکتے ہیں، جس میں آپ مختلف چیزوں کے درمیان ان کی خوبیوں اور خامیوں کا موازنہ کرتے ہیں یا پھر یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح ایک چیز دوسری چیز سے بہتر ہے. اور ایسا کرتے وقت بھی آپ مختلف قسم کے دلائل یا مثالوں کا استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور قسم ہے ایسے کی اور وہ کہلائی جاتی ہے لٹریری یعنی ادبی. جیسا کہ کسی کتاب کے متعلق آپ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں. تو اس ویڈیو میں ہم ایسے کے مختلف اہم ٹاپکس کو دیکھیں گے اور ان کو پڑھ کر یہ اندازہ لگانے کی کوشش کریں گے کہ ان میں سے ہر ٹاپک کے لیے کس قسم کا ایسے لکھنا درکار ہوگا. یعنی ٹاپک کو پڑھ کر ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ اس کے متعلق کس قسم کا ایسے لکھا جائے گا، یعنی ایسے کی کون سی ٹائپ کا استعمال کریں گے. تو مل کر پڑھنا شروع کرتے ہیں. پہلا ٹاپک ہے My last day at school, a farewell party. یعنی اسکول میں میرا آخری دن، ایک الوداعی پارٹی. تو کیا آپ بتا سکتے ہیں یہ ایسے کی کون سی قسم ہوگی؟ اس مضمون پر جو ایسے لکھا جائے گا اس میں آپ بہت سے ایسے واقعات لکھ سکتے ہیں جو آپ کو اسکول کے آخری دن پیش آئے، یا پھر آپ الوداعی پارٹی کے منظر کو بھی تفصیل سے بیان کر سکتے ہیں. تو اس مضمون کے جس حصے میں آپ مختلف واقعات بتا رہے ہوں گے، مثال کے طور پر الوداعی تقریب منعقد کرنے کے لیے کیا کچھ کیا گیا، جیسا کہ سجاوٹ کی چیزوں کا بندوبست کرنا اور مل کر کلاس روم وغیرہ کو سجانا، تو یہ تمام باتیں ایکشنز پر مبنی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس قسم کی باتوں کو لکھنے کے لیے ہمیں بہت سے وربز، ایڈوربز، ایڈورب فریزز اور ایڈورب کلازز کی ضرورت ہو سکتی ہے. یعنی ایسے الفاظ، مصرے یا جملے جن کی مدد سے ہم کسی عمل کے ہونے کو اچھی طرح سے وضاحت کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں. اور چونکہ اس قسم کے ایسے میں مختلف قسم کے ایکشنز کا ذکر ہوگا جنہیں ہم ترتیب کے ساتھ یعنی ایک پراپر آرڈر میں لکھیں گے، تو بالآخر اس قسم کا ایسے کہلایا جائے گا ایک نیریٹیو ایسے، کیونکہ یہ ایک قسم کی رویداد یا کہانی ہے اور یہ اس دن کے واقعات پر مشتمل ہے. البتہ اسی ایسے کا کچھ حصہ ڈسکرپٹیو بھی کہلایا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ اس منظر یا جگہ کے متعلق تفصیل سے بتانا چاہیں جہاں الوداعی تقریب منعقد کی جا رہی ہو، تو پھر آپ سہارا لیں گے کچھ ایڈجیکٹیوز کا، یعنی ایسے الفاظ جو کہ ناؤنز کو ڈسکرائب کرتے ہیں، یعنی کسی بھی چیز کو وضاحت سے بیان کرنے کے لیے اضافی معلومات دیتے ہیں. تو مضمون کا یہ حصہ ڈسکرپٹیو کہلایا جائے گا. اس کا یہ مطلب ہوا کہ یہ ایک قسم کا نیریٹیو اور ڈسکرپٹیو دونوں ہی کا مرکب ہوگا. لیکن چونکہ اس مضمون کے ٹاپک کا اہم حصہ آپ کے اسکول کے آخری دن سے متعلق ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ زیادہ تر آپ اس میں ایسی باتیں لکھیں گے جو کسی نہ کسی ایکشن سے متعلق ہوں. لہٰذا اس ٹاپک کو ہم ایک نیریٹیو کہیں گے.
تو چلیے اسی طرح سے اب ہم دیکھتے ہیں اگلا ٹاپک، اسپورٹس اینڈ گیمز، یعنی مختلف قسم کے کھیل۔ تو کیا آپ بتا سکتے ہیں یہ کس قسم کا ایسے ہوگا؟ اس قسم کے ایسے میں آپ مختلف قسم کے کھیلوں کے متعلق تفصیل سے بات کریں گے۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ ہر قسم کے کھیل میں کس قسم کی اکوپمنٹ یعنی چیزوں کا استعمال ہوتا ہے، تو آپ مختلف اکوپمنٹ کے نام وغیرہ بتائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کھلاڑیوں کی تعداد اور کھیلنے کے انداز کے متعلق بھی بات کر سکتے ہیں۔ تو جس قسم کے ایسے میں آپ تفصیل سے کسی چیز پر بات کرتے ہیں اور اس میں کسی قسم کا کمپیریزن یا آرگیومنٹ یا پھر مباحثہ وغیرہ نہیں ہوتا، بلکہ بغیر کسی موقف یعنی سٹانس کو اختیار کیے آپ صرف تفصیل میں اس چیز کے متعلق بتاتے ہیں، تو اس قسم کے ایسے کو کہتے ہیں ڈسکرپٹیو یا پھر ایکسپوزیٹری ایسے۔ اب دیکھتے ہیں اگلا ٹاپک، مائی ہاؤس یعنی میرا گھر۔ تو یہاں بھی آپ گھر کے متعلق تفصیل سے بات کرتے ہوئے اس کے مختلف حصوں کو ڈسکرائب کریں گے، تو اس کا مطلب ہے یہ بھی ڈسکرپٹیو یا ایکسپوزیٹری قسم کے ایسے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اگلا ٹاپک ہے لائبریریز۔ تو یہاں بھی آپ ڈسکرپشن کا سہارا لیں گے تاکہ آپ لائبریری کے متعلق تفصیل سے بات کر سکیں۔ یہ بھی ڈسکرپٹیو قسم کا ایسے کہلایا جائے گا، یعنی اس ایسے میں بھی آپ مختلف قسم کے ایڈجیکٹیوز کا زیادہ تر استعمال کریں گے۔ اگلا ٹاپک ہے ہیلتھ یعنی صحت۔ یہ بھی ایک جنرل قسم کا ٹاپک ہے، اس میں آپ نے کوئی کہانی وغیرہ نہیں سنانی، نہ ہی اس میں آپ کو کسی چیز کو کمپیئر کرنے کے لیے کہا گیا ہے اور نہ ہی آپ نے کوئی بحث مباحثہ کرنا ہے، بلکہ صحت کے مختلف پہلوؤں پر تفصیل سے روشنی ڈالنی ہے۔ تو اس قسم کا ایسے بھی ڈسکرپٹیو یا پھر ایکسپوزیٹری ایسے کہلایا جائے گا۔ اگلا ٹاپک ہے رینی ڈے یعنی ایک بارش کا دن۔ تو اس قسم کے ایسے میں آپ اپنے متعلق لکھیں گے کہ جب آپ نے ایک بارش کا دن گزارا تو اس میں کیا کچھ ہوا۔ تو یہ ایسے پہلے ٹاپک کی طرح زیادہ تر نیریٹو ہوگا، لیکن اس میں کہیں کہیں آپ ڈسکرپشن کا بھی استعمال کریں گے، جیسے کہ بارش کا منظر وغیرہ۔ اگلا ٹاپک ہے سین ایٹ دا ریلوے اسٹیشن، یعنی ریلوے اسٹیشن کا ایک منظر، یعنی اس قسم کے ایسے میں آپ اپنا آنکھوں دیکھا حال بتائیں گے، جو کچھ آپ نے ریلوے اسٹیشن پر ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس قسم کے ایسے میں بھی آپ کچھ نیریٹو اور کچھ ڈسکرپٹیو قسم کا ایسے لکھیں گے۔ ریلوے اسٹیشن پر ہونے والی ہلچل یا لوگوں کی آمد و رفت کے متعلق جب آپ بتا رہے ہوں گے تو وہاں آپ بہت سارے ایڈوربس وغیرہ کا استعمال کریں گے، لیکن جب آپ مختلف چیزوں کے متعلق ڈسکرائب کریں گے تو آپ پھر وہاں ایڈجیکٹیوز کا استعمال کریں گے۔ مثال کے طور پر وہ ریلوے اسٹیشن دیکھنے میں کیسا لگ رہا تھا۔ یہاں ایک اور بات بھی ہے جو کہ بڑی اہم ہے، جس کا استعمال زیادہ تر ڈسکرپٹیو ایسیز میں کیا جاتا ہے، اور وہ ہے ہمارے وائٹل سینسز کا استعمال، یعنی وہ چند بنیادی حصے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہیں ان کی مدد سے جب ہم کسی چیز کو تفصیل سے ڈسکرائب کرتے ہیں، جیسا کہ اگر ہم کسی چیز کو دیکھ رہے ہوں تو وہ کہلایا جائے گا سینس آف ویژن۔ اسی طرح سے اگر ہم کسی چیز کی آواز کو ڈسکرائب کر رہے ہوں گے، جیسے کہ وہ بہت اونچی تھی یا پھر نرم تھی وغیرہ، کہلایا جائے گا سینس آف ہیئرنگ، یعنی قوت سماعت یا پھر سننے کی حس۔ اسی طرح سے اگر ہم کسی چیز کے ذائقے کے متعلق بتا رہے ہوں تو یہ چکھنے کی حس ہے، جسے ہم سینس آف ٹیسٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم کسی چیز کے متعلق یہ بتانا چاہیں کہ وہ چھو کر کس طرح سے محسوس ہو رہی تھی، جیسے کہ اگر کوئی چیز گیلی ہو یا پھر سخت ہو، تو جن محسوسات کا آپ کو چھو کر پتہ چلتا ہے انہیں سینس آف ٹچ میں شامل کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ چیزوں کی خوشبو کے متعلق بھی بتا سکتے ہیں، اور یہ کہلایا جائے گا سینس آف اسمیل۔ تو ایک اچھا ڈسکرپٹیو ایسے لکھتے وقت ان تمام سینسز پر ریلائی کرنا، یعنی ان کی مدد سے چیزوں کو ڈسکرائب کرنا بہت ہی ضروری ہے، یعنی چیزوں کا نظر آنے کا انداز، ان کی آواز، ان کا ذائقہ، ان کی خوشبو، یا پھر ان کا ٹیکسچر، یعنی جب چھو کر محسوس کیا جاتا ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے۔
تو ان تمام چیزوں کو ڈسکرپشن میں شامل کرنے سے آپ کا ایسے بڑا ہی دلچسپ بن سکتا ہے۔ تو ڈسکرپٹیو ایسے لکھتے وقت اس بات کو یاد رکھنے سے آپ کو بڑی مدد ملے گی اور یقیناً آپ ڈسکرپٹیو ایسے لکھنے میں بہت آسانی محسوس کریں گے۔ تو اگلا ٹاپک ہے اے ٹرو مسلم، یعنی ایک سچا مسلمان۔ تو اس قسم کے ایسے میں آپ مختلف قسم کے دلائل دے کر یہ بات واضح کرنے کی کوشش کریں گے کہ ایک سچا مسلمان کیسا ہوتا ہے یا اس میں کیا خوبیاں ہوتی ہیں۔ تو اس قسم کے ایسے کو ہم کہہ سکتے ہیں پرسویزو ایسے، جس میں آپ دلائل کی مدد سے پڑھنے والوں کو قائل کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ اس قسم کے ایسے میں بھی آپ ڈسکرپشن اور نریشن دونوں کا استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ جب آپ خصوصیات کو ڈسکرائب کر رہے ہوں گے تو آپ ایڈجیکٹیوز کا سہارا لیں گے، اور جب آپ ایک سچے مسلمان کے اعمال کے متعلق بات کریں گے تو یقیناً آپ ایڈوربس کا سہارا لیں گے۔ تو آپ مختلف طریقوں سے جب اس ٹاپک کو ایکسپلین کریں گے اور اس کی گہرائی میں جا کر اسے بیان کریں گے تو اسے ہم ایکسپوزیٹری قسم کا ایسے بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ آپ اس میں ایک سچے مسلمان کی شناخت کو اجاگر کرنے کی یا ایکسپوز کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ اگلا ٹاپک ہے لائف ان اے بگ سٹی۔ اس قسم کے ایسے میں بھی آپ بہت سی مختلف قسم کی ٹیکنیکس کا سہارا لیں گے، جیسا کہ نیریٹو بھی ہو سکتا ہے، یہ ڈسکرپٹیو بھی، اور اس کے علاوہ اگر آپ اس ٹاپک کے متعلق کوئی رائے قائم کرنا چاہیں، یعنی ایک موقف اختیار کریں کہ لائف یا بڑے شہر میں جو زندگی ہے وہ اچھی ہوتی ہے یا بری ہوتی ہے، تو اس کا کچھ حصہ پرسویزو بھی کہلایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم اسے ایکسپوزیٹری بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ آپ ایک بڑے شہر کو تفصیل سے بیان کریں گے اس کے متعلق، اور ممکن ہے اگر آپ اس کے مسائل بیان کرنے لگے تو آپ شاید اس کے حق میں یا اس کے خلاف بھی کوئی رائے قائم کر سکتے ہیں۔ ایسا کرتے وقت آپ جب دلائل وغیرہ دیں گے تو یہ حصہ آرگیومنٹیٹیو کہلایا جائے گا۔ البتہ یہاں ایک بات نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ ایک بہت ہی جنرل سا ٹاپک ہے، لائف ان اے بگ سٹی، تو آپ اسے کسی بھی سمت میں لے جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس کی جگہ ٹاپک ہوتا لائف ان اے بگ سٹی از انٹرسٹنگ بٹ فل آف ہیزرڈز، یعنی بڑے شہر میں زندگی دلچسپ یا پرلطف تو ہوتی ہے لیکن وہ مختلف قسم کی مشکلات سے بھی بھرپور ہوتی ہے، تو اگر اس قسم کا ٹاپک آپ کو لکھنے کو ملے تو یقیناً اس پر جو ایسے لکھا جائے گا تو اس میں یہ آپ کو کوئی نہ کوئی موقف اختیار کرنا ہوگا، یا اس کے حق میں یا اس کے خلاف، تو پھر یہ ایسے کہلایا جائے گا آرگیومنٹیٹیو۔ تو جب آپ مضمون میں موقف اختیار کر کے اس کے لیے دلائل دیتے ہیں تو وہ بن جاتا ہے آرگیومنٹیٹیو ایسے۔ اگلا ٹاپک ہے ولیج لائف، یعنی گاؤں کی زندگی۔ اس قسم کے ایسے میں بھی آپ زیادہ تر ڈسکرپشن کا سہارا لیں گے، تو اسے آپ ڈسکرپٹیو یا ایکسپوزیٹری ایسے کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر اس کا ٹاپک اس طرح سے ہو ولیج لائف از پیسفل بٹ لیکس فیسلٹیز، یعنی گاؤں کی زندگی پرسکون ہوتی ہے لیکن اس میں سہولیات کی کمی ہوتی ہیں، تو پھر آپ کوئی نہ کوئی موقف اختیار کریں گے اور یہ بھی پھر آرگیومنٹیٹیو ایسے کی طرف چلا جائے گا۔ یہاں چند اور ٹاپکس بھی ہیں، آپ اس ویڈیو کو پاز کر کے انہیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو ایسے کی قسم کا تعین کرنا ایک بہت ہی اہم بات ہے، کیونکہ یہ آپ کے لکھنے کے انداز پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹاپک کو غور سے دیکھ کر اچھی طرح سے سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ اس میں کیا پوچھا جا رہا ہے۔ اگر ایک جنرل سا ٹاپک ہو تو اسے آپ کسی طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں، جیسے کہ ٹیلی ویژن، اب یہاں آپ اس کی خصوصیات اور فوائد یا پھر اس کے غلط استعمال کے متعلق بھی بات کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ صرف ٹیلی ویژن کی تاریخ بیان کرنے لگیں اور اس کی خصوصیات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے متعلق تفصیل سے بتائیں تو یہ ڈسکرپٹیو یا ایکسپوزیٹری ایسے بن جائے گا۔ مشہور شخصیات کے متعلق جو ایسیز ہوتے ہیں وہ بھی ڈسکرپٹیو کہلائے جائیں گے، جیسے کہ قائد اعظم محمد علی جناح یا علامہ اقبال پر ایسے لکھا جائے تو، یا پھر آپ اپنے کسی دوست کے متعلق لکھتے ہیں جیسے کہ مائی بیسٹ فرینڈ، تو یہ بھی ڈسکرپٹیو ایسے کی قسم میں آئیں گے۔ وزٹ ٹو اے ہل اسٹیشن، یعنی ایک پہاڑی مقام کی سیر، تو اس قسم کا ایسے ہوگا نیریٹو، کیونکہ یہ مختلف قسم کے واقعات پر مبنی ہو سکتا ہے۔
ایک ہاکی یا کرکٹ کے میچ کا منظر جو ہے یہ بھی نیریٹو ایسے کہلایا جائے گا، کیونکہ یقیناً یہ بہت سارے ایکشنز پر مشتمل ہوگا۔ مائی فیوریٹ بک یعنی میری پسندیدہ کتاب یہ کہلایا جائے گا لٹریری ایسے، کیونکہ یہ ایک قسم کا ادبی ایسے ہوگا۔ اور پھر جب آپ بوائے اسکاؤٹس کے متعلق ایسے لکھیں گے تو یہ زیادہ تر ڈسکرپٹیو ایسے کہلائے جائے گا، لیکن اس میں کچھ حصے نیریٹو بھی ہو سکتے ہیں جس میں آپ ان باتوں کے متعلق بتائیں گے جن کو کر کے بوائے اسکاؤٹس معاشرے میں انسانوں کی یا لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ اسی طرح سے مائی ہابی یعنی میرا مشغلہ ڈسکرپٹیو اور نیریٹو کا ملاپ ہو سکتا ہے۔ تو اب آپ ایسے کی قسم کا تعین کرنے کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے۔